شہر محمد احمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ ایک ساتھی کا سوال ہے کہ ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، یعنی اس کی تحقیق کیا ہے؟ الجواب حامداً و مصلیاً اما بعد۔ مسئلہ یہ ہے کہ ضعیف حدیث اس روایت کو کہا جاتا ہے جس کے راویوں میں سے ایسے افراد ہوں جن کی یادداشت کمزور ہو یا کسی بدعملی کی وجہ سے ان کی ذات غیر معتبر قرار دی گئی ہوں۔ تو جو روایت اس طرح کے راویوں سے مروی ہوتی ہیں درجہ بدرجہ اس پر ضعیف ہونے کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اس بارے میں تفصیل اصول حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ ویسے ایک کتاب ہے تیسیر مصطلح الحدیث، اس کے اندر تعریف یہ کی ہے: ضعیف لغتاً ضد القوی و اصطلاحاً هو ما لم یجمع صفت الحسن بفقد شرط من شروطه، صفحہ نمبر 63 پہ۔ اسی طرح دوسری کتاب شرح و شرع مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر تعریف یہ کی ہے: الضعیف وهو ما لم يجتمع شروط الصحیح او الحسن ولو بفقد شرط واحد مما يرجع الى الطعن في الراوي ولو بالمخالفة او سقط في السند ويتفاوت ضعفه كتفاوت صحة الصحيح وحسن الحسن، فتعريف الحسن لذاته خبر الواحد ينقل عدل خفيف الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ، ثم الضعيف ما ليس بصحيح ولا حسن، صفحہ نمبر 33۔ تو لہذا ضعیف وہ حدیث ہے جس کے اندر راوی کے اوپر کوئی کلام ہوا ہو، جرح ہوئے ہو، لیکن وہ جرح معتبر ہو، یا اس کے راوی کے اندر کوئی خرابی ہو، یا ایسا راوی ہو جو متروک ہو اور لوگوں نے ذوق کی وجہ سے اس کو ترک کر دیا ہو، اس کی روایت ہو، یا اس کے اندر اور کوئی خرابی ہو جس کی وجہ سے علماء احادیث نے اس کے اوپر جرح کی ہو، جس کی وجہ سے اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔ لیکن ضعیف روایت کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اور شواہد ہے کہ نہیں۔ اگر اور شواہد ہیں تو پھر اس کی وجہ سے اس کی ضعف میں کمزوری آتی ہے، مطلب حسن کی طرف پھر وہ آ جاتی ہے۔ تو کبھی کبھی ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن اس کے شواہد زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ پھر حسن لغیرہ یا حسن جو ہے وہ بن جاتی ہے، تو وہ قابل استدلال ہوتی ہے، اور حدیث پیش کی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا۔